شان بلند فرمائے، عثمان اللہ تیری صحابت قبول فرمائے، علی معاویہ اللہ آپ کے درجے بلند فرمائے، سارے صحابہ کے اللہ درجے بلند فرمائے۔ یہ صحابہ نہ ہوتے تو یہ سوال ہمیں کون بتاتا، جواب کون بتاتا، مسئلے کا پتہ ہمیں کیسے؟ صحابہ بغیر دین سمجھ نہیں آتا۔ صحابہ نے جب سوال کیا اللہ کے نبی ماجلا صفائی کی کیا صورت ہے؟ اچھا، اللہ کے نبی نے فرمایا دو کام کرنا تمہارا کام ہے، دلوں کو صاف کرنا رب رحمان کا کام ہے۔ دو کام، کتنے کام کرو گے؟ کثرت ذکر الموت، مرنے کی سوچ رکھو، مجھے کفن پہنایا جائے گا، لوگ پہنائیں گے، مجھے غسل دیا جائے گا، لوگ غسل دیں گے، مجھے گڑھے میں اتار دیا جائے گا، لوگ میرے پیچھے دعائیں پڑھیں گے، یہ سوچو۔ کثرت ذکر الموت وتلاوت القرآن، اور قرآن کی کثرت کرو، صبح و شام پڑھو۔ اگر موت کو یاد کرو گے، قرآن کو یاد کرو گے، پڑھو گے، اللہ کالا دل بھی سفید کر دے گا اور سفید دلوں کو نور و نالا نور کر دے گا۔ جو ہے ہی اللہ کی ولی ان کے لیے قرآن نور ہے، جو ہے مجھ جیسے گنہگار ان کے لیے بس یہ سائیکل کا ذریعہ ہے۔ اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا اور فرمایا اسی قرآن کی میں حفاظت بھی کرنے والا ہوں۔ آخری بات، حجاج بن یوسف بہت بڑا ظالم تھا، حجاج بن یوسف بڑا بادشاہ گزرا ہے، یہودیوں کا وفد آ جاتا ہے اور حجاج جی ہماری یہ خدمت ہے۔ کیا خدمت ہے؟ قرآن کے اندر ہماری بے قدری ہو رہی ہے، ہمارے بڑوں کی عزت لوٹی جا رہی ہے، ایک مہربانی ہمارے ساتھ کریں۔ اباؤ لفظ ہے، اس کو اتاؤ کر دیں، اباؤ سے اتاؤ کریں گے ہم خوش خوش چلے جائیں گے، بس ہماری مہربانی آپ کی، ہماری عزت رکھو، نہیں تو بڑوں کی ناک کٹ دے۔ وہ اباؤ اتاؤ کیا ہے وہ بھی سمجھو۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، خضر علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، دونوں سفر کرتے کرتے رات کا وقت ہے، ایک بستی کے پاس پہنچے، وہ بستی ان لوگوں کی تھی جو آج شکایت لے کے آئے۔ موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام دونوں اللہ کے بندے، دونوں انسان کھانے کا محتاج ہے، ضروریات بشریہ کے تقاضے ہیں، بستی والوں سے استطعما کھانا مانگا۔ بستی والے کوئی بڑے کنجوس تھے، انہوں نے مہمانوں کو کھانا نہیں دیا۔ مہمانوں کو کھانا دینا چاہیے کہ نہیں؟ جس گھر میں مہمان کو کھانا کھلایا جاتا ہے اس گھر میں اللہ برکتیں ڈال دے، برکت بڑی چیز ہے۔ انہوں نے کھانا نہیں دیا، کھانا بھی پیغمبروں کو نہیں دیا۔ توبہ! آپ لوگوں سے، آپ ان سے اچھے تھے، آپ کے پاس تو یہ طالب جاتا ہے نا وظیفہ مانگنے کے لیے، آپ خوش ہو کے وظیفہ دے دیں، کیوں قاری صاحب؟ اور ان سے نبیوں نے کھانا مانگا، ان ظالموں نے نبیوں کو کھانا نہیں دیا۔ قرآن نے بھی وہی بات نقل فرمائی، استطعما اہلہا فابوا ان یضیفوہما، نبیوں نے کھانا مانگا کہ رات کا وقت ہے، مسافر ہے، ہمیں کھانا دے دو۔ بستی والوں نے کہا کوئی کھانا ہمارے پاس نہیں ہے، جائیں، کوئی کھانا نہیں ہے۔ جب انہوں نے کہا کوئی کھانا نہیں ہے تو ان کا یہ انکار قرآن کی آیت بن گیا۔ میں نے بھی قرآن پڑھا، آپ نے بھی پڑھا، آئندہ بھی پڑھیں گے، پہلے بھی پڑھا۔ اب جب یہ لفظ آتے ہیں تو سمجھنے والا کہتا ہے بڑے بدبخت لوگ تھے، بڑے عجیب لوگ تھے، نبیوں کی قدر نہیں کی، اب تو عزت خراب ہوتی ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا مہربانی کریں، آپ زبر زیر پیش ڈالتے ہیں نا تو ایک کام کر دیں، یہ نیچے والا نقطہ اوپر رکھ لیں، ایک آپ خود ڈال دیں، اباؤ سے اتاؤ بن جائے گا، ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں اس عمل پہ اللہ حجاج بن یوسف کی مغفرت فرمائے، اس عمل پر، ویسے تو اپنی جگہ جو بھی تھا۔ حجاج بن یوسف نے کہا ٹھیک ہے، آپ مہمان خانے میں بیٹھے، میں آپ کا اکرام کرتا ہوں۔ مہمان خانے میں ان کو بٹھایا، اندر چلے گئے، تلوار لی اور اللہ کی طرف متوجہ ہو کے کہنے لگا او میرے اللہ، میں ظالم بھی ہوں، میں جابر بھی ہوں، میں بہت بڑا گنہگار ہوں، لیکن اللہ جس قرآن کی تو نے حفاظت کی ذمہ داری لی،
آج یہ مہمان آئے گئے اس میں تبدیلی کرانے کے لیے مجھ سے، اللہ میں ان کو لائن پہ کھڑا کر کے ان کا سر تل سے جدا کر دیتا ہوں، اس لیے کہ جس قرآن کو میرے اللہ نے نازل کیا اس قرآن کی حفاظت بھی میرا اللہ کر رہا ہے۔ لَيُؤَيِّدُ الدِّينَ، اللہ جب دین کی مدد کرنا چاہتا ہے نا تو اللہ نہیں دیکھتا کہ ولی ہونا چاہیے، نیک ہونا چاہیے، اللہ پھر فاسق فاجر کو بھی قبول کر دیتا ہے۔ تو دیکھو اللہ کے سامنے جب متوجہ ہو کے کہنے لگا کہ یہ کام میں کر رہا ہوں تو یہ کام تو بڑا اچھا کیا ہوں۔ آج بھی بڑے دنیا دار آئے ہیں جنہوں نے قرآن کو کچھ نہیں سمجھا، جدید دور کی تعلیم کو بہت کچھ سمجھ رہے ہیں، اللہ کی کلام کو کچھ نہیں سمجھتے، حالانکہ اللہ کی کلام والا بڑا مرتبہ رکھتا ہے۔ اور یہ جو دنیا دار ہیں ان کے پاس کیا ہے؟ دنیا کی چیزیں دنیا تک رہ جائیں گی، قرآن اتنا بڑا علم ہے یہ دنیا تک نہیں قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا، اور قیامت کے دن جن لوگوں نے قرآن کی قدر کی ہوئی ہوگی ان کے لیے جنت میں جانے کا سبب بن جائے گا۔ قرآن بیان کیا، حدیث بیان کی، علماء کی بھی بیان ہوئی، اللہ کریم مل بیٹھنا قبول منظور مقبول فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔